بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو شاید نہ ادا کر سکیں کہ اس کے اندر ہمیں ملک کے اندر آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے ہیں، قرآن پر چل سکتے ہیں، احادیث پر چل سکتے ہیں۔ مگر کچھ نئے اسکالر جو ہمیشہ فرقہ واریت کو بھڑکاتے ہیں، جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کے امن کو خراب کرنا ہے، جن کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو علماء سے دور کرنا ہے، نئے نئے سکالر جو جنم لے چکے ہیں، پھر الزام دیا جاتا ہے مولویوں کہ مولوی ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، جبکہ مولوی قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، حیات الصحابہ بیان کر رہا ہے، سیرت اولیاء بیان کر رہا ہے، اس پر تو فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی ہے۔ مگر ایسے جو نئے نئے اسکالر مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں، جو کبھی کسی عالم دین کی پگڑی کو اچھال رہے ہیں، تو کبھی کسی قرآن کی آیت اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہیں، تو کبھی کسی حدیث کو اپنی عقل کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر جو ہے ملک کا امن بھی خراب ہوتا ہے، فرقہ واریت کی آگ بھی بھڑکتی ہے، اور پھر لوگوں کے دل جو ہے نفرت سے بھی بھرتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ محدث بنا پھرتا ہے، ہر بندہ مفسر بنا پھرتا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے میری تحقیق ہی سچی ہے، میں ہی حق پر ہوں، اور میرے پیچھے چلنے والے جنتی ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں اور جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔ اب حالیہ دنوں ساحل عدیم صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ وائرل ہے، جس کے اندر وہ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ شیخ الاسلام صاحب کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایک پریزنٹیشن ان کے سامنے لائی گئی، اور اس کو دیکھ کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اسلامی بینکاری جائز۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی تحقیقات کو تو دیکھ، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جائیں، گوگل کے اوپر آپ کو ساری تحقیقات ملیں گی، فتاوی جات ملیں گے کہ کن چیزوں کو بنیاد بنا کر شیخ الاسلام صاحب نے فتویٰ دیا اسلامی بینکاری۔ بات کرنا آسان ہے، تحقیق مشکل ہے، اور دور حاضر کے اندر فتنوں کا ذریعہ سبب یہی بن رہا ہے، آپس میں دوریاں جو ہو رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر دھڑلے سے عمل کیا جائے۔ تو تحقیق کی آپ بھی عادت ڈالیں۔ جو شیخ الاسلام صاحب کا فتویٰ ہے اسلامی بینکاری کے بارے میں، ان کے کیا دلائل ہیں؟ انہوں نے کن دلائل کو بنیاد بنا کر اسلامی بینکاری کو جائز قرار دیا ہے کہ یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کے اندر جو گند بھرا ہے آپ اس کا زبان سے اظہار کریں، آپ علماء کی نفرت لوگوں کے دل میں منتقل کرنے کی ناکام کوشش کریں، جبکہ ہر طرف فتنے ہی ہیں، ہر آئے روز مسلمانوں کے اندر ایک نیا فرقہ جنم لے رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی نا، تاریخ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ جب گورا بر صغیر پر آیا، بر صغیر پر جب گورے نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان، اب مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، جب وہ مغلوب ہو رہے ہیں، گورے فتح نہیں پا رہے، کامیاب نہیں ہو رہے، چلے گئے واپس۔ انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا، اپنا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کیوں مسلمان فاتح بن رہے ہیں، ہمیشہ ہم مغلوب بن رہے ہیں۔ مختلف ان کے قاصد آئے، چکر لگائے، لارڈ میکالے بھی انہی میں سے تھا جس نے نصاب تعلیم دیا۔ دوسرا جو قاصد تھا اس نے جا کر یہ بتایا کہ ان کی عوام کو علماء سے دور کر دو۔ جب عوام علماء سے دور ہو جائے گی، کیا کرے گی؟ خواہشات کے اندر دو تقلید کریں گے، ایک نیا دین گھڑ کر چل رہے ہوں گے، اس کے اندر جہاد ختم، آخرت ختم، جنت کا شوق ختم، جہنم کا خوف ختم، کیونکہ دین انہوں نے خود بنا لیا ہوگا۔ تو یہ علماء ان کو موٹیویٹ کرتے، جہادی آیات سنائیں گے، علماء ان کو ابھارتے ہیں، جہاد کے واقعات سنا کر، جہاد کی جو احادیث ہیں وہ سنا کر علماء ان کو ابھارتے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور شوق شہادت کے اندر جنت کی طلب میں وہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، جذبات کے ساتھ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ فاتح ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی عوام کو علماء سے توڑ دو۔ آج سے 100 سال پہلے کی گئی محنت آج اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ کیسے مارکیٹ کے اندر ایسے نئے نئے محقق مفسر جنم لے کے کیمرہ کھولتے جھڑلے کے ساتھ فلاں مولوی گمراہ، فلاں مولوی کی تحقیقات غلط۔ وہ پہلے تھوڑی خود تو تحقیق کرو، پہلے تھوڑا خود تو پڑھ لو کہ جن کی طرف توپوں کے رخ آپ کر رہے ہیں ان کی خدمات کیا ہے۔ عجم تو عجم، عرب بھی ان کے نام کے گیت گنگناتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر شیخ الاسلام صاحب کا ایک نام ہے، خدمات ہیں، ان کی تصانیف دیکھ لو، ان کی قرآن پر خدمات دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے بجائے کیچڑ اچھالنے کے اپنی گربان میں جھانک، اپنی اصلاح کی کوشش محنت کریں، فکر کریں کہ میری اصلاح ہو جائے، میں پہلے خود دین سیکھوں پھر لوگوں کو بتاؤں، بجائے اس کے کہ علماء پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ جو بزرگ علماء ہیں جن کی ساری زندگی سی دینی خدمت میں گزر گئی، آپ ان کو کہیں یہ کافر ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں،
یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے نئے نئے اسکالر سے آپ اپنی ذات کو بچائیں، اپنے عقائد کو بچائیں، اپنی آخرت کو بچائیں، وگرنہ وہ آپ کی آخرت برباد کر دیں گے، آپ کے عقائد کو کھوکھلا کر دیں گے۔ آپ مستند علماء کو سنیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے بڑے بڑے مستند علماء پڑے جن کے بیانات میں تاثیر ہے، جی چاہتا ہے انسان سنتا ہی چلا جائے۔ آپ ان کو سنیں بجائے اس کے کہ نئے نئے اسکالر جو جنم لے علماء کے خلاف آپ کو بھڑکائیں، ورگلائیں، آپ علماء کے خلاف ہی بکنا شروع کر دیں، علماء کے خلاف ہی زہر اگلنا شروع کر دیں، اپنی دنیا آخرت برباد کر بیٹھیں گے۔